مائک منہ کے سامنے رکھ کر کے اطمینان سے اور ہمت سے جواب دیں. 16 نمبر سوال ہے حروف 29 اور مخارج 17 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں. جی حکم حضرات کے سامنے وہ 15 نمبر لگائے گئے ہیں تو وہ ٹک کرتے جائیں گے جہاں وہ صحیح ہوگا اس کے حساب سے. جی دوسرے گروپ والے جواب دیں گے اس طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سوالات ہوتے ہیں. سوال نمبر 22 ہے الف کے پر اور باریک ہونے کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کو آن کرو اس کو. الف کے پہلے پر حرف ہے تو الف بھی پر ہوگا. جیسے الف کے پہلے باریک حرف ہے تو الف بھی باریک ہوگا. جیسے برہانا. سوال نمبر 20 حروف مستفیلہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستفیلہ 22 ہیں جن کا مجموعہ ثبت عز من یجود حرفه اذ سل شکا ہے. سوال نمبر 30 ہے میم ساکن کے کتنے احکام ہیں؟ میم ساکن کے 3 احکام ہیں. سوال نمبر 34 وقف کس کو کہتے ہیں؟ درمیانے قرات میں سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً سانس لی جا سکے جبکہ آگے پڑھنے کا ارادہ ہو. سوال نمبر 29 قلب کا قاعدہ بیان کرو اور اس کی 2 مثالیں دو. نون ساکن اور تنوین کے بعد بائے تو قلب ہوگا. جیسے من بعد سمیع بصیر وغیرہ. سوال نمبر 36 سکتہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آواز بند کر کے تھوڑی دیر ٹھہر جانا سانس جاری رکھ کر. جیسے وقیل من آواز میں من کے نون پر. سوال نمبر 11 ترتیل و تجوید کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے؟ ترتیل و تجوید کے ارکان 3 ہیں. نمبر 1 مخارج الحروف. نمبر 2 صفات الحروف. نمبر 3 ریاضت اللسان. سوال نمبر 7 تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنے کو لحن کہتے ہیں. سوال نمبر 9 لہن جلی کب واقع ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ لہن جلی صفات لازمہ میں غلطی کرنے سے واقع ہوتی ہے. مثلا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا. جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا, تھا کی جگہ سین پڑھنا, یا کسی حرف کو گھٹانا یا بڑھانا. جیسے یوسف کی جگہ یوسف پڑھنا. ایسی غلطی کا قرآن مجید میں کرنا حرام ہے. سوال نمبر 18 باعتبار حروف پر اور باریک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مستعلیہ. نمبر 2 مستفیلہ. نمبر 3 مشترک. سوال نمبر 3 تجوید کی غرض کیا ہے؟ قرآن پاک صحیح پڑھنا. تجوید کا مرتبہ کیا ہے؟ سوال نمبر 5 تمام علوم سے افضل ہے. سوال نمبر 23 را کے باریک ہونے کی کتنی حالتیں ہیں؟ را کے باریک ہونے کی 4 حالتیں ہیں. اس کے بعد والا سوال را کے باریک ہونے کی تیسری حالت بتائیں. جس را پر وقف کیا گیا ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو تو را باریک ہوگی. جیسے خیر خبیر وغیرہ. جی سوال نمبر 26 را کی تفخیم کا قاعدہ نمبر 5.
را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے ماں بعد مستعلیہ کا حرف اسی کلمے میں ہو تو را پور ہوگی، جیسے مرصادن وغیرہ۔ سوال نمبر 31، مد کے معنی کیا ہے؟ مد کے معنی کھینچنا ہے۔ سوال نمبر 32، مد لازم کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ مد لازم کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مد لازم کلمی مثقل، نمبر 2 مد لازم کلمی مخفف، نمبر 3 مد لازم حرفی مثقل، نمبر 4 مد لازم حرفی مخفف۔ سوال نمبر 33، جاؤ اباہم میں کون سا مد ہے؟ مد متصل اور مد منفصل۔ جاؤ اباہم میں کون سا مد ہے؟ مد منفصل ہے۔ کتنے سوالات ہوئے آپ کے حساب سے؟ آپ کے حساب سے 15 ہو گئے؟ No. سوال نمبر 37، تلاوت کلام اللہ کو کن الفاظ سے مکمل کیا جائے؟ تلاوت کلام اللہ کو صدق اللہ العظیم کے الفاظ سے مکمل کیا جائے۔ سوال نمبر 10، لحن خفی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ لحن خفی صفات عارضہ میں غلطی کرنے سے واقع ہوتی ہے، مثلا پور حرف کی جگہ باریک پڑھنا، باریک کی جگہ پور پڑھنا، اظہار کی جگہ اکفا کرنا، اکفا کی جگہ اظہار کرنا، ایسی غلطی کرنا قرآن پاک میں مکروہ ہے۔ سوال نمبر 17، مخارج کی کتنی جگہ ہے؟ مخارج کی 5 جگہیں ہیں۔ نمبر 1 جوف دہن، نمبر 2 حلق، نمبر 3 زبان، نمبر 4 دونوں ہونٹ، نمبر 5 خیشوم۔ سوال نمبر 2، تجوید کی اصطلاحی تعریف؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات سے ادا کرنا۔ سوال نمبر 6، تجوید کا حکم کیا ہے؟ فرض عین۔ تجوید کا حکم فرض عین ہے۔ تو یہاں پر میں اپنے آنے والے تمام مہمان سے اور بھی جہاں جو ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی باہر کے یہاں ہیں، تجوید کا حکم فرض عین اس معنی کر ہے کہ اگر یہ فرض عین نہ قرار دیا جائے تو پھر قرآن میں جب غلطیاں واقع ہوں گی بطور خاص نماز میں، تو پھر ہماری نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ تبت یدا میں، سورہ لہب میں حمالۃ الحطب ہے، وہاں پر حطب میں بڑی طا ہے۔ فقہ کی مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے حمالۃ الحطب کو بڑی تا کو چھوٹی تا سے بدل کے پڑھا، جیسے حرف کو حرف سے بدلنا یہ لحن جلی ہے، تو حمالۃ الحطب کو حطب پڑھا تو لکھا ہے فسدت الصلاۃ، اس کی نماز فاسد ہوگی۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کو سیکھنے کا شوق، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ذوق عطا کرے۔ جی سوال نمبر 19، حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خص وضن قیض ہے۔ سوال نمبر 23، را کے باریک ہونے کی کتنی حالتیں ہیں؟ را کے باریک ہونے کی 4 حالتیں ہیں۔ سوال نمبر 27، اس سے پہلے چونکہ اس میں عنوان نہیں ہے اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ سوال نمبر 26 ہو گیا تھا کہ را کی تفخیم کا قاعدہ نمبر 5 سناؤں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو سوال ہے نا، اس قاعدے کی قرآن مجید میں کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں وہ بتائیں، بیان کریں۔ را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو، اس قاعدے کی قرآن مجید میں صرف 5 مثالیں پائی جاتی ہیں۔ کتنے سوال ہوئے؟ 14۔ سوال نمبر 35، وقف کرنے کے بعد آگے پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد آگے پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو اسے قطع کہتے ہیں۔
سوال نمبر 21 حروف مشترک کتنے ہیں؟ حروف مشترک 3 ہیں. نمبر 1 الف، نمبر 2 اللہ کا لام اور را. 15 سوالات ہو گئے. تو اب یہ 15 کے 15 سوالات میں دونوں برابر رہے. آپ حضرات کے حساب سے برابر ہیں؟ برابر. تو اب کچھ اختیاری سوال ان سے پوچھ لیا جائے. تو ایک مائک دے دو گے حروف شمسی بدلا دیں آپ عبداللہ بن مسعود والے. حروف شمسی عزیز طلبہ یہ آپ سے اب ان سوالات سے ہٹ کر ہے تو جس کی آپ نے تیاری کی. تو جو سوال کا جواب دے دے گا اگر ایک کے بعد دوسرے سوال کی نوبت آئی تو وہ بھی کر لیں گے. تو پھر اسی پر آپ کا فیصلہ ہوگا. وہی سوال جو آپ سے کرنا ہے. عبداللہ بن مسعود والے. حروف شمسی کتنے؟ حروف شمسی 14 ہیں. کون کون سے ذرا بتلا. دوسرے گروپ والے بتلا دیں. اس کا بھی ایک وقت رکھیں گے تاکہ وقت کی قلت ہے. یہ 15 سیکنڈ ایک سوال کا 20 سیکنڈ اتنا جواب اس کے لیے وقت طے کریں. گروپ والے بتلا دو. الف کیسا ہوتا ہے؟ جو خالی ہو اس کو الف کہتے ہیں. الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے. اچھا تنوین اور نون ساکن کے کتنے کرتے ہیں آپ؟ جو لازم ہے اس کو. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، قلب، اخفا. حروف اقلاب کتنے ہیں؟ یہ اس گروپ پر حروف اقلاب ایک ہی ہے با. ٹھیک ہے بھائی. برابر رہتا بھی. ہاں ان میں تھوڑا فرق ہے. ہاں برابر ہی. دونوں برابر ہیں. چونکہ بچے ہیں یہ تو ان کی حوصلہ افزائی انشاءاللہ یہ دونوں اول ہی رہیں گے گروپ. کیونکہ ہے بھی بچے ہیں حفظ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو